میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا تیری عام رحمتوں نے مجھے دے دیا سہارا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آج کی مجلس میں انگلینڈ مانچسٹر سے علی صاحب سوال کرتے ہیں، انگلینڈ میں گھر کا انشورنس ہوتا ہے کہ اگر کوئی قدرتی آفت آئی یا گھر میں چوری ہو گئی تو کمپنی اس کا معاوضہ دیتی ہے، کیا یہ کروانا صحیح ہے؟ انشورنس کا آج کل سودی کمپنیوں نے ہر چیز میں عمل دخل شروع کر رکھا ہے اور بہت سارے لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں اس کے نتائج اور عواقب دیکھے بغیر۔ انگلینڈ میں اگر اس طرح کا کوئی قانون ہے کہ ایسا کرنا ہی پڑے گا، اگر آپ گھر کا انشورنس نہیں کرائیں گے تو آپ مجرم مانے جائیں گے، قانونی طور پر آپ پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ حکومت کا دباؤ زور زبردستی ہے جس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، اس لیے بدرجہ مجبوری آپ انشورنس کرا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے، چاہے تو آپ انشورنس کرائیں چاہے تو نہ کرائیں، حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں نہ کوئی دباؤ ہے، نہ کوئی سختی ہے اور نہ اس کو کوئی جرم خیال کیا جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انشورنس کمپنیوں سے ہم انشورنس کرائیں، اپنے رب سے انشورنس کرائیں۔ اگر ہم پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ضرورت مندوں کو دیتے رہتے ہیں تو آپ کو انشورنس کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے، آپ صدقہ خیرات نہیں کرتے تو آپ کا مال محفوظ نہیں ہے، چاہے آپ کتنا ہی انشورنس کرا لیں۔ انشورنس کرانے والی کمپنیاں جب آپ کو اپنا پلان بتاتی ہیں تو اتنی آسان شرطیں لگتی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی مصیبت آئی اور کل کو یہ سارا ہرجہ خرچہ میرے پاس لا کر آسانی سے دے دیں گے، جیسے اس وقت مجھ سے لینے کے لیے آئے۔ لیکن جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو قانونی پیچیدگیوں میں الجھا کر کبھی تحقیق کے نام پر اور کبھی طرح طرح کی اڑچنوں کے ذریعے آپ کو پریشان کیا جاتا ہے اور آپ کا لاکھوں کا مال جانے کے بجائے آپ کو 1000 روپے تھما دیے جاتے ہیں، 2-4 ہزار دے دیے جاتے ہیں اور باقی پلہ جھاڑ لیا جاتا ہے، تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ اس لیے اگر وہاں لازم اور ضروری نہیں ہے حکومت کی طرف سے تو ہمارا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ انشورنس نہ کرائیں، اور اللہ رب العزت نے جو چیزیں آپ کے اوپر لازم کی ہیں، زکوٰۃ، کچھ صدقات
اور کچھ ویسے غریب و مسکینوں کے حقوق کے طور پر اس کو آپ پابندی سے دیتے رہیں۔ آنے والی بلاؤں مصیبتوں کو صدقہ دور کر دیتا ہے، اور جس کا مال پاکیزہ ہوتا ہے اللہ رب العزت پاکیزہ مال کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر ضائع ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت اس انداز سے آپ کی بھرپائی کرتا ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہوتا، اور وہ بغیر کسی دقت اور پریشانی اور ٹینشن کے آپ کا پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ہر ایک پریشانی اور مصیبت سے بچائے، اور سودی کاروبار سے بھی اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے۔ سوال کیا ہے کہ میرے اسکول میں جو دعا ہوتی ہے صبح کے وقت، اس میں کچھ شرکیہ الفاظ بھی ہوتے ہیں، میں تو خاموش کھڑا رہتا ہوں، کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ رہنمائی کریں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، خاص طور سے والدین کو جو اپنے بچوں کے معصوم ذہن کو شرک سے آلودہ کرنے اور زہریلا کرنے کا کام بڑی بڑی فیسیں دے کر رہے ہیں۔ آپ جس اسکول میں پڑھتے ہیں اس میں جو دعا ہوتی ہے اس میں شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، دیوی دیوتاؤں سے مدد مانگی جاتی ہے، ان کے جیکارے بولے جاتے ہیں، ان کی تقدیس پکاری جاتی ہے۔ اگرچہ آپ خاموش کھڑے رہتے ہیں لیکن آپ کھڑے تو اسی مجمع میں رہتے ہیں، اور کب تک کھڑے رہیں گے آپ؟ اگر کسی دن کسی استاد نے دیکھ لیا اور کسی ایسے آدمی نے دیکھ لیا جو ان شرکیہ چیزوں کے لیے تشدد برتتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے وہ دن اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کے والدین کو چاہیے کہ وہ آپ کو ایسے اسکول میں بھیجیں جہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والدین کو توجہ دلائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر میں پڑھ کر کسی اچھی تنخواہ پر کسی کمپنی میں نوکر ہو بھی گیا، لیکن جو شرک کر کے میں نے اپنے اعمال اور عقیدے برباد کیے ہیں، اس کی بھرپائی کیا ہو پائے گی؟ اور کل قیامت میں اگر آپ سے پوچھ لیا گیا کہ آپ نے اپنے بچے کو ایک ایسے ماحول میں جہاں قدم قدم شرک کی گرم بازاری تھی کیوں دھکیلا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو ان کو بھی توجہ دلائیے، اور آپ خود بھی اپنی کامیابی کے لیے جو اصل کامیابی ہے بیدار ہو جائیے۔ یقین جان لیجئے، دنیا وما فیہا صرف 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ روپے نہیں، دنیا وما فیہا اگر آپ کو دے دیے جائیں اس بدلے میں کہ آپ شرک کر دیجئے ایک بار، تو یقین جان لیجئے یہ کروڑوں روپیہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ شرک ایک بار کا آپ کو اگر توبہ کا موقع نہیں ملا تو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور بات کہتا چلوں، ہمارے بہت سارے بھائی کہہ دیتے ہیں کیا کریں، ہمارے پاس کوئی بندوبست بھی تو نہیں ہے، ہمارا کوئی اسکول بھی تو ایسا نہیں جہاں بچوں کو پڑھا سکے۔ کیوں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ آپ ہی اس بچے کے عقیقے میں، اس کی چھٹی میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مونچھوں پہ تاؤ دے کر سماج میں بڑا بننے کا ناٹک کر رہے تھے،
اور آپ ہی جب اس بچے کی شادی کریں گے تو لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ لاکھوں روپیہ اگر کسی ایسے آدمی کو آپ دیتے جو کوئی اسکول بنانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کے بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کو مجرم بن کر قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے بچا رہا تھا، تو یہ آپ کے لیے بہتر نہ ہوتا کیا؟ اس وقت تو آپ اس کی کھال ادھیڑنے کے لیے تیار. ارے جاؤ میاں، دیکھا ہے ہم نے بہت ایسے ہی لوگ چندہ کر کے اور کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ہم قوم کا بھلا کریں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اور اپنی بلڈنگیں بناتے ہیں لوگ. ارے ہم نے بہت دیکھا، ارے ہم نے یہ دیکھا، ارے ہم نے وہ دیکھا. کسی پر اعتماد کرتے ہیں؟ کسی کی عزت کرتے ہیں؟ سر سید نے جب مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، جو کچھ قوم نے کیا تھا، آج بھی قوم کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ان واقعات کو پڑھیں، اس زمانے کے حالات کو پڑھیں جب بڑے بڑے نوابوں نے اپنی جوتیاں، 2 پیسے نہیں، جوتیاں اس شخص کو ذلیل کرنے کے لیے چندے میں دی تھیں. اس پر کفر کے فتوے لگائے تھے. اسلام اور مسلمانوں کا دشمن اور رسول اکرم کا اسلام کا گستاخ قرار دے کر اس پر کفر کے فتوے لگا کر اس کو عیسائی اور یہودی بتلایا گیا تھا. ہم ہی لوگ تھے، ہمارے ہی قوم کے لوگ تھے، وہ نام کے مسلمان ہی تھے. انہی کی اولادیں آج جا کر وہاں پڑھ رہی ہیں. اگر وہ اس وقت ہمت ہار گیا ہوتا اور جو کچھ اس کو کہا جا رہا تھا، جس طرح سے اس کے نام رکھے جا رہے تھے، جس طرح سے گردن مروڑی ہوئی مرغی کھانے والا کرسٹان اس کو کہا جا رہا تھا، اگر وہ ہمت ہار جاتا تو آپ کے لیے ہندوستان میں کیا تھا؟ افسوس کی بات ہے. شرم کرنی چاہیے قوم مسلم کو کہ اپنے محسنوں کے ساتھ ہمیشہ یہ برا سلوک کرتی ہے، اپنے ہمدردوں کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کرتی ہے. ان پر فتوے لگا کر اسلام سے نکال کر ان کو کافر، مشرک اور بددین، وہابی اور جنہیں کیا کیا کہہ کر اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور خود کچھ نہیں کرتے. یہ جو لوگ فتوے بازی کرتے ہیں، یہ خود کچھ نہیں کرتے. دنیاوی رسم و رواج میں، ان کے نکالے ہوئے رسم و رواج میں لاکھوں روپیہ نہیں، کروڑوں روپیہ سالانہ جمع ہوتا ہے. کہاں جاتا ہے وہ؟ اور یہ سب اس کو ڈکار جاتے ہیں اور اپنی عیش پرستی میں کھو دیتے ہیں. لیکن ان کی پگڑیاں، ان کی ٹوپیاں، ان کے لباس، ان کے جبے قبے، ان کے 2 لائنوں کے نام اور ان کے آبا و اجداد کی تعریفیں، یہ سب قوم مسلم کی آنکھوں پر ایسا دبیز پردہ ڈال دیتی ہے کہ ان کی برائی کبھی نظر نہیں آتی. اور کوئی قوم کا مخلص ہمدرد کوئی کام کرنے کے لیے کھڑا ہو، کوئی اخبار نکالنے کی بات کرے، قوم کے لیے کوئی ایسا فرنٹ قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو کہ قوم کے اوپر ہونے والے ظلم کو روکا جائے گا، تو یہ قوم اس کا مذاق ہی نہیں اڑاتی، اس کا جینا دو بھر کر دیتی. اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم فرمائے اور قوم مسلم کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو بھائی، آپ ایسے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، آپ خود بھی غور کریں اور اپنے گارجین کو بھی بتائیں. اللہ رب العزت آپ کی مشکل آسان کرے، ہماری اور قوم مسلم کی مشکل آسان کرے. ایک صاحب شہاب الدین ثاقب جامتاڑا جھارکھنڈ سے سوال کرتے ہیں، حلال جانور کی اوجھڑی، خصیے وغیرہ کھا سکتے ہیں نہیں؟
حلال جانور کی کون سی چیز نہیں کھا سکتے؟ حلال جانور حلال ہے، جتنی چیزیں اس کی نقصان دہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، طبع انسانی پر گراں گزرتی ہیں، اگر وہ ان کو نہیں کھاتا ہے تو صحیح ہے، درست ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اوجھڑی نہیں کھاتا ہے، خصیے نہیں کھاتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ لیکن دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نہ کھانا، اور ایک یہ ہے کہ اس پر حرام کا حکم لگانا۔ ایک حدیث آتی ہے جس میں حلال جانور کی 7 چیزوں کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے، تحریمی یا بعض لوگ تنزیہی ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ وہ حدیث محدثین کے نزدیک صحت کے درجے کو نہیں پہنچی ہے۔ لہذا جتنے دعوے کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو کھاتا ہے تو کھا سکتا ہے، کسی کو حرام کہنے کی بغیر مضبوط دلیل کے اجازت نہیں ہے۔ حلال و حرام کا مسئلہ خالصتاً شارع کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جس کو حلال کہیں وہ حلال ہے، جس کو حرام کہیں وہ حرام ہے۔ کسی کے اپنے دل سے کوئی چیز نہ حلال ہوتی ہے نہ حرام ہوتی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں جو سوال کیا گیا ہے تو 2 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا، اور بھی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہی حکم ہے کہ اگر آپ کی طبیعت اس کے کھانے کے لیے تیار ہے، کراہت نہیں کرتی ہے، تو آپ کھا سکتے ہیں، اور جو آدمی نہیں کھا رہا ہے اس پر آپ لعن طعن نہیں کر سکتے۔ نہیں کھا رہا، آپ کو اچھا نہیں لگتا، نہ کھائیے۔ لیکن نہ کھانا الگ مسئلہ ہے اور اس کو حرام قرار دینا یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ شریعت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ شریعت حرام نہیں کہتی اور آپ حرام کہتے ہیں۔ حرام اور حلال کہنے یا قرار دینے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور آپ کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راجستھان سے سلیم صاحب سوال کرتے ہیں، 2 آدمی جماعت سے نماز کس طرح ادا کریں؟ امام کدھر کھڑا ہو اور مقتدی کدھر کھڑا ہو؟ عام طور پہ اس میں مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی لوگوں کو شک و شبہ ہو جاتا ہے اور گڑبڑا جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ امام کا درجہ بڑا ہے، پھر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دائیں طرف کو بائیں طرف پر فضیلت حاصل ہے، تو امام جب درجے میں بڑا ہے اور دائیں طرف کو فضیلت حاصل ہے تو امام کو دائیں طرف ہونا چاہیے۔ یہ ہماری عقل فیصلہ کر دیتی ہے، تو ہم اس کو دائیں طرف کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کے برخلاف حکم دیا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ خلاف قیاس، کیونکہ قیاس تو یہی چاہتا ہے امام کا درجہ بڑا ہوتا ہے اور دائیں طرف کھڑا ہونا یہ فضیلت والی بات ہوتی ہے، لہذا امام کو ادھر کھڑا ہو، لیکن امام بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، خلاف قیاس۔ اس مسئلے کو یاد رکھنے کے لیے یہی چیز یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ خلاف قیاس ہے۔ عقل یہ چاہتی ہے لیکن شریعت نے مسئلہ یوں بتلایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں کی روایت اس طرح سے، غالباً حضرت
عبداللہ ابن عمر یا ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ ایک رات وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہی دیکھنے کے لیے کہ رات کو آپ کیا عبادت کرتے ہیں، کس طرح کی، کیسی، کتنے دیر، آپ کے گھر رک گئے، مہمان بن گئے، لیکن بس حیران اس بات پہ نظر لگی ہوئی ہے کہ کب آپ سو کر اٹھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے، مسواک کی، وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی جھٹ پٹ اٹھے، وضو کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑا اور گھما کے ان کو دائیں طرف کر دیا۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ نفل نماز آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کو بائیں طرف اور مقتدی کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں نفلی نماز ہو اور اس طرح سے آپ اتنا کام کریں تو یہ جائز ہے، اس سے نماز نہ ٹوٹتی ہے نہ خراب ہوتی ہے۔ اور بھی کئی سارے مسئلے معلوم ہوئے، لیکن مسئلہ چونکہ انہوں نے اتنا پوچھا تھا تو وہ بتلا دیا گیا کہ امام کو کس طرف کھڑا ہونا چاہیے، بائیں طرف، مقتدی کو کدھر کھڑا ہونا چاہیے، دائیں طرف۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور صاحب سوال کرتے ہیں، اگر کھلی جگہ میں نماز ادا کر رہے ہیں اور بارش آ جائے تو کیا نماز چھوڑ دیں یا پوری کریں؟ دیکھیے، آپ کو نماز قائم کرنے سے پہلے اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے آپ کہاں کھڑے ہیں، کہاں آپ کو کھڑا ہونا چاہیے، کہاں نہیں۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی نماز میں بھی بعض لوگ بالکل تمام صفوں سے پیچھے آ کر نیت باندھ لیتے ہیں۔ آگے جو صف میں آدمی ہے وہ نکلنا چاہتا ہے، اب یہ نماز میں مشغول ہیں اور لمبی لمبی چلا رہے۔ کیوں بھائی؟ آپ اگر آگے ہی نیت باندھ کے اگلی صف میں، دوسری صف میں، تیسری صف میں اگر آپ نیت باندھ لیتے، نماز پڑھتے تو کیا حرج تھا آپ کا؟ اب اگلا آدمی جو ہے وہ پھنسا ہوا، آپ نے روک رکھا ہے اس کو، اگر نکلتا ہے تو اس پر حکم لگتا ہے کہ یہ نمازی کے آگے سے نکل گیا۔ نمازی کے آگے سے نکلنا بہت بڑا جرم ہے، اور آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے آگے سے گزرے، نکلے، کیونکہ اس کو کسی کام سے جلدی جانا ہے، اور آپ خوب خشوع خضوع سے پڑھ رہے ہیں۔ خشوع خضوع سے پڑھنا تھا تو آپ آگے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ روزانہ ہم مسجد میں دیکھتے ہیں، کئی بار کہنے کے باوجود اس پر لوگ کان نہیں دھرتے، ہمیشہ پیچھے آ کے نماز، آگے والوں کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے۔ ایسے ہی اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یا آپ مقتدی ہیں، مؤذن ہیں، آپ نے تکبیر کہنا شروع کی، مان لیجئے صحن میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے موسم کیسا ہے، بارش ہو سکتی ہے، امس ہو رہی ہے، بارش کے آثار ہیں، تو آپ ایسی جگہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو آگے پڑھنا چاہیے نا، چھت کے نیچے نماز پڑھیے، اتنی گرمی تو ہو نہیں رہی کہ آپ پگھل جائیں گے، موم کے تو ہے نہیں آپ۔ تو پہلے آپ ایک غلط کام کریں، پھر اس کے بعد اب مسئلہ پوچھیں۔ آپ پہلے ہی اگر آپ ایسی جگہ کھڑے ہو جاتے تو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ مسئلہ پیش ہی کیوں آتا؟ تو پہلے مسئلہ نکالیے، پھر اس کے بعد اس کا جواب پوچھیے۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر موسم ایسا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے تو آپ کھلے
میدان میں، کھلی جگہ میں، کھلے صحن میں نماز مت پڑھیے. یہی مسئلہ اصل ہے. اور اگر اتفاق سے بالکل آثار نہیں تھے لیکن کوئی بدلی چلتی ہوئی آئی، جیسے اکثر ہوتا ہے دھوپ کھلی ہوئی ہے اور کوئی بدلی آئی اور بارش شروع ہو گئی، ایسا اگر ہو گیا اچانک، تب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بارش کیسی ہو رہی ہے، موسم کیسا ہے. مان لیجئے مئی جون کا موسم ہے، آپ کھلے میں نماز پڑھ رہے ہیں، بارش ہونے لگی، تو اگر بھیگ بھی جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر دسمبر جنوری کا موسم ہے اور بارش ہونے لگی، بھیگ گئے، تو یہ ایک طرح سے یقینی بات ہو گئی کہ آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی کچھ بھی ہو سکتی. اور صف میں تو سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں. جوانوں کو کچھ بھی نہ ہو لیکن بوڑھے تو بیچارے بیمار ہو ہی سکتے ہیں. ایسے میں آپ آگے بڑھ جائیں، اگر جگہ ہو تو آگے بڑھ جائیں. اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہو آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور لوگ بیمار ہو سکتے ہیں، تو آپ نماز توڑ دیں. امام ہے، نماز توڑ دیجئے اور آگے جا کے نماز قائم کیجئے. اور اگر ایسی صورت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بارش میں بھیگ جائیں گے، تو نماز پڑھتے رہیے. آپ نماز پڑھیے، آپ کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. گرمی شدید تھی، آپ بھیگ بھی جائیں گے تو بدن میں تھوڑا سا راحت ہی ہوگی اور نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ کو یہ ہو کہ نہیں کوئی بیمار ہو سکتا ہے، اس سے تکلیف ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، تو آپ نماز توڑ دیں. اور اگر امام صاحب نماز نہیں توڑ رہے ہیں اور کسی آدمی کو ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بیمار ہو سکتا ہوں بارش کے پانی سے اگر بھیگ گیا تو، اور وہ جماعت سے نکل کے آگے چلا جاتا ہے، جماعت توڑ دیتا ہے، تو بھی وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے ہماری صحت کو اولیت دی ہے نماز کے اوپر. اسی لیے جب ہمیں خطرہ ہو کہ پانی استعمال کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے، تو شریعت نے کہا تیمم کر لو. ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، دین میں حرج نہیں رکھا گیا، پریشانیاں نہیں رکھی گئیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں. تو اس طرح سے آپ موقع کو دیکھ کر اچھی طرح سے جماعت شروع کریں، اور اگر اس طرح کی کوئی چیز پیش آ جائے تو وہی کریں جو مناسب ہو اس وقت کے لیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے. ابو سعدان بھیکم پور سے سوال کرتے ہیں، فوٹو اسٹوڈیو جہاں لوگوں کے فوٹو بنائے جاتے ہیں، کیا ایسی دکان کھولنا صحیح ہے؟ ایک مسلمان کے لیے روزی کا ایسا ذریعہ تلاش کرنا چاہیے جس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو، دین کی مخالفت نہ ہو، اپنی عاقبت خراب ہونے کا ڈر نہ ہو. فوٹو بنانا، فوٹو کا کاروبار کرنا، ظاہر ہے کہ شریعت میں کتنی ہی آپ تعویل کریں پھر بھی وہ اس درجے میں نہیں ہے جس کو حلال کہا جاتا ہے. کم سے کم وہ مشکوک ضرور ہے کہ ایسے کام کو آپ اپنی روزی کا ذریعہ بنا لیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا کام نہ کیا جائے. اور اگر صورتحال ایسی ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو ہندوستان میں کہ آپ کو کوئی فوٹو بنا کر نہیں دے رہا، دکان دوسرے لوگوں کی ہے، اور مسلمان خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، کوئی ایسی ضرورت آ پڑی ہے کہ سب کو فوٹو کھنچوانا ضروری ہے، ایسی مجبوری ہو، تب آپ مجبوری میں ایسی کوئی دکان کھولیں
تو اس کے لیے جواز کی صورت ہوگی کہ یہ حالت اضطراری ہو گئی ہے، اور جب تک ایسی صورت نہیں ہے تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی روزی روٹی کا ذریعہ کسی اور کام کو بنائیں، ایسا کام جس پر بڑی بڑی وعیدیں آئی ہوئی ہیں، اگرچہ علماء کرام اس میں بہت ساری تعویلیں کر کے اس کو جواز کے درجے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی آج بھی علماء کا ایک گروہ اس کو ناجائز ہی کہتا ہے، تو کم سے کم اس کا درجہ مشکوک کا ہے۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اگر اپنی عزت و آبرو اور دین عزیز ہے آپ کو تو اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو سعدان بھیکم پور سے سوال کرتے ہیں، میں سیلنگ چھت میں ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں، کبھی کبھی غیر مسلم کے گھر میں کام کرتے وقت وہ اوم وغیرہ بنواتے ہیں، منع کرنے پر مانتے نہیں، تو میں کیا کروں؟ دیکھیے، آپ اگر پہلے ہی یہ بات طے کر لیں اس سے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، یا اپنی مدد کے لیے آپ کا کوئی گروپ ہوگا، 2-4 آدمی مل کے یہ کام کرتے ہیں، ایک آدمی تو کرتا نہیں اکثر، تو کوئی ایسے آدمی کو جو غیر مسلم ہو یہ کام اس سے کروا لیں، یا سارا ٹھیکہ آپ نے لیا ہے اس کام کے لیے اس کے پیسے متعین کر دیں اور اس آدمی سے وہ کروا لیں، آپ یہ نہ کام کریں تو بہتر نہیں ہے آپ کے لیے، چونکہ اس لیے اس کا کوئی حل نکالنا مفتی کے بجائے آپ کے لیے آسان اور بہتر ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ کر نکال کر رکھیں۔ ابھی تو مسئلہ اوم کا ہے، اوم کے سلسلے میں تو بہت سارے لوگوں کی الگ الگ تحقیقات ہیں، کیونکہ اوم کو اگر آپ تھوڑا سا، اب وہ ایسے سائیڈ میں لکھا ہوا ہے، اس کو اگر آپ نے سیدھا کر دیا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی ایک شکل ہے بگڑی ہوئی، تو یہ سب بہت سارے مورخین نے جہاں مذاہب کے سلسلے میں کس مذہب نے کس سے کیا لیا ہے اور کیا سیکھا ہے اور کیا نہیں سیکھا ہے اور یہ چیز کہاں سے آئی ہے، ایسی ساری بہت ساری باتیں ہیں تاریخ میں لکھی ہوئی، احادیث میں نہیں، قرآن میں نہیں، تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ مذاہب کے تقابلی مطالعے میں اس طرح کی چیزیں بہت ساری آتی ہیں، تو یہ مسئلہ الگ ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور جس مذہب کے ماننے والے جیسے ہمارے یہاں کے غیر مسلم ہیں، یہ لوگ بھی اوم جس ذات کو مانتے ہیں وہ ذات کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا بھتیجا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی ذات ہے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنی گئی نہ اس نے کسی کو جنا ہے، بے مثال ذات۔ تو اگر اس کو ہم یہ مانیں کہ یہ صفت اللہ کی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، ہماری عقل ہی ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے تعویل کر کے، تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے کسی جھنجٹ میں آپ پڑیں، بہتر یہ ہے کہ وہ کام کسی اور سے کرا کے اور اپنے آپ کو اس سے بچا لیں، کوئی حل نکال لیں۔ چاہیں گے اگر آپ اس کا حل نکالنا تو حل نکل آئے گا آسانی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوئیڈا سے عبدالاحد صاحب سوال کرتے ہیں، غیر عالم آدمی دعوت کا کام کیسے کرے؟ دیکھیے، دعوت کا کام اصل ذمہ داری
علماء کی ہے. آپ عالم نہیں ہیں، باقاعدہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا ہے، تو آپ صرف اتنی بات دوسرے کو بتا سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ بات شریعت کی ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھی ہے، پڑھی ہے، کسی صحیح حدیث میں لکھی ہوئی ہے، نہیں حدیث میں ہے، علماء نے لکھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے. اس طرح سے یہ جو دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے یہ مناسب نہیں، اور اس سے دین میں بہت ساری غیر دینی باتوں کی ملاوٹ ہو گئی ہے. تو غیر عالم اگر آپ ہیں تو بغیر تحقیق کیے ہوئے کوئی بات زبان سے نہ نکالیں. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اپنی زبان پر ایسی بات نہ لائیں جس کا علم آپ کو نہیں ہے. اگر لائیں گے تو آپ جس طرح کا جرم ہوگا اتنے ہی بڑے مجرم آپ مانے جائیں گے. آپ چاہتے ہیں دعوت کا ثواب آپ کو مل جائے، تو دعوت کا ثواب ملنے کے اور بھی بہت سے طریقے. جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کی کفالت کیجیے، آپ ان کا ساتھ دیجیے، آپ ان کے ساتھ تعاون کیجیے، آپ ان کے لیے اگر کتابوں کی ضرورت ہے تو کتابیں فراہم کیجیے. آپ کسی جگہ پر جہاں آپ کا اثر رسوخ ہے اور کسی عالم کو وہاں بولنے نہیں دے رہے ہیں تو آپ وہاں پر حکمت عملی سے، مصلحت سے وہاں پر حالات ایسے کریں کہ اس عالم کے لیے، اس داعی کے لیے، اس مبلغ کے لیے وہاں پر اسلام کی سچی بات کہنا آسان ہو جائے. یہ بھی سب دعوت کا کام ہے. ہر ایک آدمی تقریر ہی کرے، مبلغ ہی بن جائے، یہ ضروری نہیں ہے دعوت کے لیے. دعوت میں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ بات اللہ کے رسول کی ہے، آپ نے فرمائی ہے اور صحیح حدیث میں آئی ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، تب تک آپ لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتا کر، دین کی بات بتا کر، دین و ایمان کی بات بتا کر آپ آگے نہ پہنچائیں. اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے قرآن میں اس کو دیکھیں آپ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہاں دیکھیے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، آپ تبلیغ کیجئے. وہ رسول ہیں، نبی ہیں، وہی ان کے پاس آتی ہے. پھر حکم دیا جا رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے آپ کے اوپر اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اس کی تبلیغ کیجئے. جب رسول اس بات کے مکلف ہیں کہ آسمان سے اتاری ہوئی بات پہنچائیں، تو ایک عام آدمی، آپ کا امتی، کیسے اس کو اجازت ہوگی کہ وہ جو اس کے سمجھ میں آئے، جو اس کے دماغ میں آئے، اس کو دین و ایمان کی بات بتا کر چلتا کر دے؟ کتابوں میں دیکھا ہے، علماء نے کہا ہے، بزرگوں سے سنا ہے. تو یہ سنی سنائی بے صفے کی باتیں تبلیغ دین کے نام پر بہت خطرناک ہیں. ان سے بچیے اور اس کو تبلیغ کا کام مت سمجھیے. تبلیغ کا کام آپ کرنا چاہتے ہیں، عالم نہیں ہیں آپ، تو اس کی اور بہت ساری شکلیں ہیں، وہ ثواب آپ کو مل سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ صاحب نوئیڈا سے سوال کرتے ہیں، زانی لڑکا، زانی لڑکی اگر توبہ کر لیں تو کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، مسئلہ چونکہ آج کے زمانے میں پوچھا جا رہا ہے اور آج کے زمانے میں حدود شرعیہ نافذ نہیں ہیں حکومت اسلامیہ نہ ہونے کی وجہ سے. اگر حکومت اسلامیہ ہوتی، حدود شرعیہ نافذ ہوتے،
تو ان کے لیے شادی کے بجائے کوئی اور حکم صادر ہوتا ہے، حدود شرعیہ نافذ نہیں ہے، اور ان لوگوں سے غلطی ہو گئی۔ تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے ماحول کو بدلے، جس ماحول میں رہ کر ان سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ ماحول نہیں بدلیں گے تو پھر یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، اگر یہ دونوں آپس میں شادی کرتے ہیں تو شادی ہو سکتی ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیہ، یہ جو حکم ہے ایسے لوگ آپس میں زانی زانیہ سے شادی کرتی ہے تو اگرچہ سیاق آیت سباق آیت کچھ اور معنی دیتا ہے، لیکن جواز اس سے نکلتا ہے، شادی کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج کے زمانے میں اگر یہ بات اوپن ہو جائے تو سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ان کی شادی کر کے سماج میں اس برائی کو پھیلنے سے روکا جائے۔ اور اگر آپ پابندی لگا دیں گے تو اس لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اس لڑکے کی شاید شادی ہو بھی جائے تو یہ لڑکی کیا کرے گی؟ آج اس لڑکے کو اس نے برباد کیا ہے، کل کو دوسرے لڑکے کو برباد کرے گی، کل کو تیسرے لڑکے کو برباد کرے گی، یہ تو سارے سماج کو کلنکت کر دے گی۔ ایسے ہی وہ لڑکا کرے گا، آج اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا، کل کو کسی اور کے ساتھ منہ کالا کرے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے اور اس طرح کا ماحول بننے نہ دیا جائے، اور تمام وہ والیان جن کے بچے جوان ہو گئے ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اس بات کی فکر کریں کہ وقت پر ان کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ کسی برائی میں گرفتار نہ ہو اور برائی سے سماج بچا رہے۔ اگر نہیں کریں گے، باوجود تمام تر سہولیات کے بیکار کی باتوں کو بہانہ بناتے رہے اور پھر یہ بچے کوئی برائی کر بیٹھے تو ایک حصہ برائی کا ان والدین کے سر بھی جائے گا، یہ بھی پکڑے جائیں گے قیامت میں۔ تو معاملہ بہت آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ سماج کو پاکیزہ رکھنا، دماغ کو پاکیزہ رکھنا، خیالات کو پاکیزہ رکھنا، ماحول کو پاکیزہ رکھنا، یہ سب آپ کی پورے سماج کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔